अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चोरी करना गुनाह है, सूद खाना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, नाजायज ताल्लुक किसी से रखना गुनाह है। इन तमाम चीज़ों को हम गुनाह समझते हैं, लेकिन कुरान को सही ना पढ़ना इसको हम गुनाह नहीं समझते। कुरान को ना समझना या फिर कुरान को समझने की कोशिश ना करना इसको हम गुनाह ही नहीं समझते। अल्लाह का ये जो कलाम है ना कुरान मजीद, इसको समझना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कुरान को समझे कि उस मालिकुल मुल्क ने हमारे लिए इसमें क्या कहा है। ये कुरान मजीद हम सब के लिए नाजिल हुआ था, लेकिन आज हमने हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाते थे कि दुनिया की सबसे मजलूम तरीन जो किताब है वो कुरान मजीद है। हम मुसलमानों ने कुरान मजीद के साथ ऐसा जुल्म किया है कि हम इसको आज समझते ही नहीं हैं। हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि नमाज के अंदर क्या पढ़ा जाता है। और रमज़ान के महीने में जो तरावी हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, तरावी हम उस मस्जिद में जाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं जहां सबसे जल्दी तरावी ख़त्म हो जाती हो। उस जगह पर हम तरावी पढ़ने जाने पे फ़ख्र महसूस करते हैं और अच्छा लगता है, हमें बड़ा मज़ा आता है। फ़ख्र से एक दूसरे से बातें करते हैं, भाई हमारी मस्जिद में तो 9:30 बजे तरावी ख़त्म हो जाती है। दूसरा कहता है कि यार मेरी मस्जिद में तो 9:15 बजे हो जाती है। अरे यार हमारे इमाम साहब 15 मिनट लेट पढ़ाते हैं। और जिस मस्जिद के अंदर तरावी में टाइम ज़्यादा लगता होता है वहाँ भीड़ सबसे कम होती है, और जहाँ सबसे फास्ट स्पीड में कुरान पढ़ा जा रहा होता है, ज़्यादा पारे पढ़े जा रहे होते हैं, वहाँ भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पड़ोस में ही 5-6 दिन में कुरान मुकम्मल होता है, भीड़ सड़कों पे आ जाती है। और हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तनवीर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया 27 दिन की तरावी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में कुरान मजीद पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी मसाजिद हैं, लोग इतने होते हैं कि उनको उंगलियों पे आप गिन लो। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं अपने तमाम मुसलमान नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये कुरान मजीद के साथ जुल्म नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं है? हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। कुरान मजीद को ना समझना ये एक गुनाह है, लेकिन हम तो कुरान मजीद को सही ना तो पढ़ना चाहते हैं और ना कुरान मजीद को सही सुनना चाहते हैं। तरावियों का हाल पता है कैसा हो गया है आपको? एक जगह मेरा जाना हुआ था 2-3 साल पहले, तो वहां मैंने देखा कि इमाम साहब अल्लाह अकबर के लिए हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, बस अल्लाह अकबर यूं, और नियत बांधने के बाद सना ही नहीं पढ़ रहे हैं, बस नियत बंदी यूं करके अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस उनका अलहम्दु समझ में आ रहा था और आखिर में वलज़ालीन समझ में आ रहा था। उनके पीछे मैंने सूरत तरावी पढ़ी तो अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ फरमाए, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। और पीछे पढ़ने वाले जो लोग हैं वो बड़े फख्र से कहते थे 20 मिनट में हमारे इमाम साहब 20 रकात वित्र के साथ पढ़ा देते हैं। क्या ये खुशी की बात है? अगर कुरान मजीद को अच्छा तरावी में तुम सुन लोगे तो क्या कोई आसमान तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा? अगर तुम कुरान मजीद को तरावी में खूबसूरती से सुन लोगे, आधे घंटे लेट मस्जिद से निकल जाओगे, इमाम साहब पढ़ाने वाले जो हाफिज कुरान है अगर वो सही से तरावी पढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अवाम की आदतें ये हुफ्फाज ने ही ख़राब की हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, हो सकता है मेरी बातों से आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुँचे, लेकिन आप ज़रा सोचो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो आप। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैक, कि कुरान आखिरत में या तो हमारी साइड में गवाही देगा या हमारे खिलाफ गवाही देगा। मेरे अजीज़ भाइयों, ज़रा सोचो कि कुरान हमारे खिलाफ गवाही क्यों देगा? कि अल्लाह इन्होंने मुझे समझ कर नहीं पढ़ा, या अल्लाह इन्होंने मुझे बिल्कुल मेरे हक के साथ नहीं सुना। तरावी में आज क्या कुछ नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, सुपर स्पीड में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहीं इन लोगों को सबको जाना है। क्या हश्र हो रहा है तरावी में कुरान मजीद का? ज़रा ठंडे दिल से आप लोग सोचिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। आप मुझसे नफरत करते हो, मोहब्बत रखते हो, इससे कतई नज़र आप ज़रा सोचिए। मैं कुछ ऑडियो आपको
تراویح کی جو ریکارڈ کر کے لوگوں نے واٹس ایپ پر شیئر کیے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد کی کارگزاری تو یہ آئی کہ 80 منٹ کے اندر حافظ صاحب نے 10 پارے پڑھا دیے وتر کے ساتھ، ایک ریکارڈ قائم کر دیا انہوں نے۔ اب آپ ذرا سوچو کہ 80 منٹ میں کوئی حافظ 10 پارے پڑھا رہا ہو وتر کے ساتھ، اس نے قرآن مجید کو کس انداز میں پڑھا ہوگا۔ اور ریکارڈز جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے مجھے شیئر کی وہ آپ ذرا سنیے گا۔ پہلی ریکارڈ آپ سنیے۔ والذین کفروا سواء قد قل رب انه هو فضل انه هو التواب الرحیم انما المسيح زيادة والذين كفروا قل والذين كفروا سواء عليهم انه هو التواب الرحيم انما النسي زيادة في قول والذين كفروا سواء عليهم قل واحذر انه حكيم عليم انما يريد الشيطان ان يقذف الله الذين كفروا سواء قل رب انه هو فضل انه هو التواب الرحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسول قد ابي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فاخذهم وظلم الله شديد العقاب وللذين استقلوا دخلوا وسوسوا لهم بئس المعاد يوم يجمع الله رسله ويقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا الا قامت الوهاب۔ سنا آپ نے کہ یہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ ہے، اور کیا ایسا قرآن مجید سننے پر آپ کو ثواب ملے گا، اور کیا ایسا قرآن مجید سنانے والے کو ثواب ملے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کو اگر اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے لفظ بدل جائیں، اس کے لفظ اتنے گڑمڑ ہو جائیں کہ کچھ سنائی نہ آئے، اور حافظ لفظوں کو چبا رہا ہو، کھا رہا ہو، لفظ گڑمڑ ہو رہے ہو، کچھ سے کچھ پڑھا جا رہا ہو، اس سے کیا قرآن کی بے حرمتی ہے؟ یہ کھلی بے حرمتی ہے قرآن مجید کی۔ یہ تو ایک مثال ہے، اور اس طرح سے پوری 10 منٹ کی ریکارڈ ہے میرے پاس۔ اسی انداز میں قرآن مجید کو یہ حافظ پڑھ رہا ہے، اور پیچھے سننے والے تالیاں بجاتے ہیں بعد میں، ارے ہمارے حافظ صاحب نے تو کمال کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، سوچو ذرا، اگر آدھے گھنٹے لیٹ مسجد سے تم نکلو گے، اچھا قرآن سن کر نکلو گے، تو کیا کوئی مصیبت آ جائے گی؟ اور پھر تراویح کے اندر رکوع اور سجدے اتنی اسپیڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں جیسے نماز نہیں ہے کوئی بوجھ ہو۔ حالانکہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، نمازی اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نماز میں۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے، وہ میں بتا رہا تھا نا، جن کے پیچھے میں نے تراویح پڑھی، تو ادھر رکوع میں گئے فوراً رکوع سے اٹھ گئے، سجدے میں گئے فوراً سجدے سے اٹھ گئے۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو بھی دیکھنے کو ملی، آئیے وہ ویڈیو دیکھیے ذرا آپ۔ رکوع دیکھیے، آپ سجدے دیکھیے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لعنت فرماتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ کرو کہ جو ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پیچھے پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک سیمپل میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، اور یہ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ خیال کرو تھوڑا سا تراویح پڑھنے میں، خیال کرو آپ کے جس کے پیچھے آپ قرآن سن رہے ہو۔ اتنا تو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ میں جس کے پیچھے قرآن تراویح پڑھ رہا ہوں وہ قرآن کیسا پڑھ رہا ہے۔ لفظ صاف ستھرے نکل رہے ہوتے ہیں، آرام سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی جلد بازی نہیں ہوتی، رکوع اور سجدے اتنے آرام سے کر رہا ہوتا ہے کہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھ لو۔ اتنی چیز تو ایک عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے۔ آئیے ایک اور سیمپل میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اس طرح سے آج تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں، اس طرح سے قرآن مجید کو کھیل بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اب دیکھیے آپ کتنی اسپیڈ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ کچھ پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ اللہ کا نام کہاں آ رہا ہے، کہاں رسول کا نام آ رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟
مسجد کے ذمہ داران سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن مجید سننے کے لیے ایسی جگہ جاتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا تو سوچو یار، ہم تراویحاں پڑھ رہے ہیں اس لیے ہماری قبر بنے گی، ہماری آخرت بنے گی، اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اور قرآن ہم اتنی فاسٹ سن رہے ہیں کہ نہ تو رکوع صحیح سے ہو رہا ہے، نہ سجدہ صحیح سے ہو رہا ہے، نہ قرآن کی آیتیں ٹھیک سے پڑھی جا رہی ہیں، سجدہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ قرآن مجید ایسے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، ارے ایک پارے میں 10 غلطیاں ہی تو نکلیں گی، اس کو جتنا حد تک ٹھیک کر سکتے ہو کرو نا، دن میں یاد کرو، رات میں یاد کرو۔ 5 دن میں سنانے کی کیا مصیبت پڑ رہی ہے، 10 دن میں سنانے کی کیا مصیبت پڑ رہی ہے؟ ایک پارہ سناؤ لیکن اچھا سناؤ میرے عزیز بھائیوں۔ اور میں مسجد کے ذمہ داران سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کو آپ اچھے سے اپنی مسجد میں سنواؤ۔ کیا ضرورت ہے 5 دن میں سنوانے کی؟ یہ جو مجمع 5 دن کی تراویحاں پڑھتا ہے پھر یہ پورے مہینے تراویح نہیں پڑھتا۔ لوگوں کا آپ جائزہ لو، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے یہ بات کہ جو لوگ 5 دن کی پڑھتے ہیں وہ پھر پورے مہینے نہیں پڑھتے وہ۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، کوئی بھی عبادت کو کھیل مت بنائیں، تماشا نہ بنائیں، عبادت کو بوجھ نہ بنائیں، عبادت کو سردرد نہ سمجھیں اپنے لیے، مسجد سے جلدی بھاگنے کی نہ سوچیں۔ رمضان کا مہینہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو اچھے سے سنو، قرآن مجید اچھے سے پڑھو، تراویح اچھے سے سناؤ، تراویح اچھے سے سنو۔ اور قرآن مجید کو ہم آج کل سمجھ کے تو پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم اچھا سن تو سکتے ہیں، ہم اچھا پڑھا تو سکتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، یہ تمام کلپس دکھانے کا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ ہم سب لوگ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔